بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کی پہلے نمبر پہ تعریف ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے علم الصرف کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی، جن سے ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ اس علم کے اندر ایک لفظ سے جو دوسرا لفظ بنتا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ تعریف دیکھیں کہ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ صیغوں سے مراد ہیں الفاظ، جس میں الفاظ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مالک مثال میں نے دی تھی، تو یہ مالک کا لفظ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہونا چاہیے، اور یملک لفظ ہے تو اس کا کیا معنی ہونا چاہیے، مالا کا ہے تو وہ کون سا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہونا چاہیے، ماضی کا معنی ہونا چاہیے، مستقبل کا معنی ہونا چاہیے، یا موجودہ زمانے کا معنی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں علم الصرف میں سیکھی جاتی ہیں۔ تو جس سے الفاظ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، یعنی کیا مطلب، ایک لفظ صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو۔ گرداننے کا مطلب یہی ہے کہ ایک صیغہ سے مراد لفظ، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے علم الصرف کے اندر۔ تو الفاظ کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، دوسرا ایک لفظ سے جو مختلف لفظ بنتے ہیں وہ بھی اسی فن میں سیکھے جاتے ہیں۔ آگے بیان کیا ہے فائدہ۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بالفرض مالک کا لفظ ہے، اس کو ہم نے مالک کیوں پڑھنا ہے، مالک کیوں نہیں پڑھتے مالک یوم الدین میں، مالک یوم الدین کیوں نہیں پڑھتے، کیا اس کے اندر خرابی ہوگی؟ تو یہ ایک لفظ کے بارے میں جو بھی گفتگو ہے وہ اس صرف کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے چند ایک اصطلاحیں ہیں، ان اصطلاحوں کو سمجھنا ہے۔ تو تین چیزیں آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک حرکت، اور دوسرے نمبر پر سکون، تیسرے نمبر پر ہے تشدید۔ یہ تین چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں ابھی۔ حرکت کیا ہوتی ہے؟ حرکت کہتے ہیں زبر کو، زیر کو، پیش کو، یہ حرکت کہلاتی ہے۔ گویا حرکت کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا کہہ لیں حرکت کی تین قسمیں ہیں، پیش ہے، زبر، اور تیسرے نمبر پر زیر۔ ان تینوں کو اگر ایک ہی نام ہم دیں تو ہم انہیں حرکت کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بالفرض زیدن، اب یہ جو دال کے اوپر پیش آ رہی ہے یہ حرکت ہے۔ زید زال کے اوپر جو زبر آ رہا ہے اسے حرکت کہیں گے۔ اور یہ جو دال حرف ہے جس کے اوپر حرکت ہے، اس پھر حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ ادھر زال کے اوپر زبر ہے، اسے بھی ہم کہیں گے زا متحرک ہے۔ اور یا کے اوپر اعراب نہیں ہے، کوئی زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ جو یا کے اوپر ساکن سکون کی علامت ہے اسے پھر ہم حرکت نہیں کہیں گے، اسے پھر سکون کہتے ہیں۔ سکون کی وجہ سے پھر اس یا کو کہا جاتا ہے ساکن۔ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ جب حرکت نہیں ہے تو حرکت کا دوسرا پھر رخ کیا ہے؟ سکون ہوگا۔ جب ایک چیز حرکت نہیں کر رہی تو مطلب یہی ہے کہ پھر وہ ساکن ہے، رکی ہوئی ہے ایک ہی جگہ پہ۔
تو زبر زیر پیش نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یا کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت نہیں تو پھر یہ سکون کی حالت میں ہے، اور اس حرف کو پھر ساکن کہتے ہیں۔ جس پر حرکت ہو اسے متحرک، اور خود یہ زبر زیر پیش جو ہوگی یہ حرکت کہلائے گی۔ جس حرف پر یہ حرکت آئے وہ حرف متحرک کہلاتا ہے۔ پھر یہ جو پیش زبر زیر ہے اس کا دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عبارت کے اندر دیکھتے ہیں سنگل پیش آ جاتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھتے ہیں الحمد، سنگل پیش ہے۔ رب العالمین، ربی کی با کے نیچے دیکھتے ہیں سنگل زیر ہے۔ اسی طرح بالفرض الحمدہ ہی میں بالفرض سمجھنے کے لیے لکھتا ہوں الحمدہ۔ اب یہاں دال کے اوپر زبر ہے لیکن سنگل زبر ہے، پھر یہی ڈبل پیش استعمال ہوتا ہے، جیسے بالفرض دوسری مثال ہے حمدن، حمدن، یہاں پہ ڈبل زبر ہے، اور ربن یہاں پہ ڈبل زیر ہے۔ یہ جو دو پیش آ رہی ہے، دو زبر آ رہی ہیں اور دو زیر ہیں، انہیں ایک نام دیا جاتا ہے تنوین کا۔ ڈبل پیش ہو یا ڈبل زبر، دو زیر، ان سب کو ایک نام دیا جاتا ہے تنوین۔ اب دال کے اوپر پیش ہے، تنوین ہے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ تنوین آ گئی، تنوین بھی ہے اور دوسرا یہ متحرک بھی ہے۔ حمدن پر تنوین بھی ہے اور متحرک بھی ہے کیونکہ حرکت ہے، اور ربن کی با کے نیچے تنوین بھی ہے اور متحرک بھی ہے۔ تو یہ دو طریقے سے استعمال ہو گیا، ایک سنگل اور دوسرا تنوین کی شکل میں استعمال ہوں گے۔ پھر یہ جو دونوں طرح سے اعراب استعمال ہوتا ہے سنگل اور ڈبل، ان دونوں کا پھر الگ الگ ایک نام ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں کہ یہ جو پیش، اس کی دونوں صورتیں، ان کو کہا جاتا ہے ضمہ، یہ ایک اگلا نام ہے اس کا، ضمہ۔ سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش ہو اسے ضمہ بھی کہتے ہیں، جیسے زیدن، تنوین بھی ہے، اور اب ہم زید کی دال کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ضمہ ہے، اور زبر کا دوسرا نام ہے فتح، جیسے زیدن ہو۔ اب یہاں دال کے اوپر دو زبر ہے، اسے ہم فتح بھی کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا زیر کا نام ہے کسرہ، جیسے زیدن۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں زید کی دال کے نیچے کسرہ ہے اور متحرک بھی ہے کیونکہ حرکت استعمال ہو رہی ہے۔ اب دال کے اوپر جو پیش آ رہی ہے اس کا اگلا نام ہو گیا ضمہ، اور اس زبر کا اگلا نام فتح، اور زیر کا اگلا نام کسرہ۔ اب اس سے اگلی بات یہ سمجھیں، اب یہ جو دال ہے اس کے اوپر ضمہ آیا ہے، اس دال کو ہم کہہ سکتے ہیں مضموم، اور اس دال کے اوپر ڈبل زبر آیا ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں مفتوح، اور اس دال کے نیچے ڈبل زیر ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں مکسور۔ جیسے سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ بالفرض ایک بندے پر ظلم پڑتا ہے، اس پر کوئی ظلم کرتا ہے، جس بندے پہ ظلم ہوا ہے اسے پھر ہم کہتے ہیں مظلوم، کہ اس بندے پہ ظلم ہوا ہے۔ اسی طرح جس حرف پر ضمہ آ جائے اسے ہم کہیں گے مضموم۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جس پہ ظلم پڑتا ہے اسے مظلوم کہتے ہیں۔ دال جس پر فتح آ جائے اسے پھر ہم مفتوح کہیں گے، اور جس پر کسرہ آ جائے اسے ہم مکسور کہیں گے۔ تو یہ حرکت سے متعلق ڈیٹیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔
سکون کی وضاحت بھی ہو چکی کہ جب لفظ پر کوئی حرکت نہیں ہوگی اسے ہم ساکن کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے تشدید۔ تشدید یہ ہوتا ہے کہ دو حرف ہوتے ہیں، جیسے بالفرض از، پہلا زواد ساکن ہے، دوسرے پہ زبر ہے، از زا۔ اب اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب دو حرف ایک ہی طرح کے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک، ان کا پھر ادغام کرتے ہیں۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپر شاد ڈال دی، اسے پھر ادغام کہہ دیتے ہیں۔ عزا، اس میں پہلا حرف اصل میں ساکن تھا، دوسرا متحرک تھا، اس پر حرکت تھی، یہ ادغام کر دیا گیا اور یہ اوپر شد ڈال دی گئی ہے، اسے پھر کہتے ہیں تشدید، کہ پہلا حرف ساکن تھا، دوسرا متحرک تھا، ان دونوں کو ملا کر کے ادغام کیا گیا، یہ جو صورت بن گئی ہے یہ ہے تشدید۔ اور جس لفظ پر، جس حرف پر یہ شد لگی ہوئی آ جائے اسے پھر کہتے ہیں مشدد، اسے مشدد کہیں گے۔ اب یہ عزا کا لفظ ہے بالفرض، اب زواد کو ہم متحرک بھی کہیں گے کیونکہ حرکت آ گئی ہے، زبر، اسے ہم مشدد بھی کہیں گے کیونکہ شد بھی آ گئی ہے، اور اسی طرح ہم اس پر زبر بھی کہیں گے، زبر آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس زواد کو مفتوح بھی کہیں گے کہ زواد کے اوپر فتح آ چکا ہے، اور اس زبر کو ہم فتح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے نام ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ کتاب میں ساری اصطلاحات دیکھیں کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے زید کی یا ہے۔ تشدید ایک حرف کو دو بار، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عزا، یہ پہلا زواد ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو یا ضمہ کہہ سکتے ہیں۔ مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو یا جس پر فتح ہو۔ مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں، یا کہہ لیں کسرے والے حرف کو کہتے ہیں۔ متحرک حرکت والا حرف متحرک کہلائے گا، اور ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو، اور مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو، جیسے عزا کی زواد ہے۔